السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایزیرین سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ۔ تو چلیے بغیر کسی انتظار کے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسرحدون نے 12 سال 669 قبل مسیح تا 681 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس نے اپنے باپ کی ناکام مہم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کو مغلوب کر لیا۔ پھر اس نے مصر کے خلاف فوج کشی کر کے شہر ممتیا پر قبضہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی واپسی کے بعد مصریوں نے جنگ کی تیاری کی اور شام کی طرف بڑھے۔ اسرحدون ان سے مقابلے کے لیے نکلا، مگر راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسرحدون کا سب سے بڑا کارنامہ بابل کی دوبارہ تعمیر ہے۔ اس کے لیے اس نے جلاوطن اور مفرور باشندوں کو واپس آنے کی اجازت دی اور آباد کاری کے لیے ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچائی، مکانات تعمیر کروائے اور اسے ہر لحاظ سے بارونق شہر بنانے کی کوشش کی، مگر اسے کھوئی ہوئی عظمت حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابل اشوریا کا پایا تخت نہیں تھا۔ اسرحدون کے بعد اس کا بیٹا اشور ہانیبال تخت پر بیٹھا۔ اس نے مصر کی طرف توجہ دی، شہر تسبتا کو لوٹا اور بالآخر اسے اپنی مملکت میں شامل کر دیا۔ واپسی سے پہلے اس نے شہر سائس کے ایک مصری سردار سامتیک کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اپنی حکومت کے 16ویں سال اس کو ایک بڑی سازش کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سازش کا روح روا اس کا بھائی تھا جو بابل کا حکمران تھا، اور دوسرے میدی، الامی، کلدانی، آرامی اور شامی فراوا بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ آشور بنی بال نے نہایت مستعدی اور بہادری سے اپنے حریفوں سے مقابلہ کیا اور انہیں یک کے بعد دیگرے شکست دی، مگر اسی اثناء میں مصر اس کے قبضے سے نکل گیا۔ سامتیخ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے آشوری حکمرانی کا توق اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ آشور بنی پال نے تقریباً 42 سال 626 قبل مسیح تا 669 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کی حکومت کے آخری 18 سالوں کے دوران اشوریا کی فوجی طاقت میں انحطاط شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس کے موت کے 1 سال بعد ہی کلدانی سردار بنو پلاسر نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ کلدانی تقریباً 400 سال بیشتر ہی 1000 قبل مسیح عراق کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے اور اپنا اثر قائم کرنے کی فکر میں تھے۔ خصوصیت کے ساتھ بابل ان کی سیاسی تحریک کا مرکز بن گیا تھا، مگر وہ زمانہ اشوریوں کے عروج کا تھا۔ کلدانیوں کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب بھی انہوں نے سر اٹھایا اشوریوں نے انہیں کچل دیا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اشوریوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اشور بنی بال کے جانشین نااہل تھے، دوسری طرف مخالف طاقتیں ابھرتی جا رہی تھی۔ بنو پلاسر بابل پر قابض ہونے کے بعد اپنی مملکت کی توسیع کی فکر میں تھا۔ چنانچہ 12 سال کے بعد اس نے میدیوں، پارسیوں اور سہتھیوں کی مدد حاصل کر کے نینوا پر حملہ کیا۔ اشوری اپنے دارالحکومت کو نہیں بچا سکے، شہر غارت کری اور تباہ کاری کا اماجگاہ بنا، ایسا اجڑا کہ پھر اسے کبھی آباد ہونا نصیب نہیں ہوا۔ تمام عمارتیں منہدم کر دی گئی اور مغربی ایشیا کا مایا ناز شہر مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ شاہمیتیا اور بابل نے آشوری مملکت کے حصے بکھیر کے اپنی حکومت کی سرحدیں متعین کر لی۔ نینوا کی تباہی کے وقت آشوری لشکر کے چند دستے ایک شہزادے آشور ابلت دوئم کی قیادت میں مغرب کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ہیران کو اپنا مسقر بنایا اور فرعون مصر نخو دوئم سے ساز باز کر کے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائی کی۔ قارقمش میں جنگ ہوئی جس میں کلدانی شہزادے بخت نظر نے مصری و آشوری فوجوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس سانحے کے بعد آشوری سر نہیں اٹھا سکے اور ان کا ستارہ 605 قبل مسیح میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ آشوری حکومت تمام قدیم حکومتوں کی طرح شخصی اور متعلق العنان تھی۔ باپ کے بعد بیٹے کی تخت نشینی کا رواج تھا۔ بڑے بیٹوں کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کی حکمرانی کی مثالیں ملتی ہے۔ بادشاہ آشور دیوتا کا مظہر اور نائب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ذات تمام غلطیوں سے پاک اور تنقید سے بالاتر تھی۔ تمام احکام آشور کے نام سے جاری اور نافذ ہوتے تھے۔
اسی کے نام سے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور اسی کے نام سے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ بادشاہ دیوتا کے نائب کی حیثیت سے ان تمام امور کو انجام دیا کرتا تھا۔ البتہ سمیریوں اور بابلیوں کے برعکس آشوری سیاست و حکومت پر مذہب کا اثر کم تھا۔ بادشاہ خود ہی مذہبی پیشوا بھی تھا، اس لیے مذہبی پیشواؤں کی قید و بند سے آزاد تھا۔ آشوری ریاست شہروں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر شہر اپنے ملحقہ علاقوں کے ساتھ ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ شہروں کو مکمل آزادی حاصل تھی اور ان کے مذہب اور قوانین اکثر جداگانہ تھے۔ بادشاہ عموماً ان کے معاملات میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرتا تھا جب تک وہ خراج ادا کرنا بند نہیں کرتے تھے۔ ابتدا میں شہروں کا نظم و نسق جاگیرداروں اور زمینداروں کے سپرد تھا۔ وہ ایک مقرر رقم اور سپاہی بادشاہ کو پیش کیا کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ جاگیردار ختم ہونے لگے اور ان کی جگہ پر حاکموں کو مقرر کیا گیا۔ صوبے کے تمام امور، آبپاشی، زراعت، ٹیکس وصولی اور عام نظم و نسق ان کے سپرد کر دیا گیا۔ حاکموں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے علاقے میں فوج رکھے اور ضرورت کے وقت بادشاہ کی مدد کرے، چونکہ وہ اکثر بغاوت کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان پر شاہی جاسوس مقرر کر دیے گئے جو بادشاہ کو حالات سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ آشوری اپنے نظام حکومت کے لحاظ سے دوسری ہم اثر قوموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ ساتھ آشور بنی بال کا نظام حکومت بہت وسیع، منظم اور مضبوط تھا۔ شام کے آرامیوں سے جب آشوریوں کا تعلق قائم ہوا تو ان کی زبان اور فن و تحریر کو مزید ترقی ملی۔ اس کا اثر ان کے نظام حکومت پر بھی پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تیسری ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 4 میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔